قرآن حکیم میں فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو ڈھالا ہے وہ دین ہے۔ آج دو تین سوالات میرے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک مکرر سوال ایک جوان نے کیا کہ دین میں اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں تفصیل سے ممبر پر دے چکا ہوں اسی کراچی میں، جب میں نے گزارش کی تھی کہ اسلام اور قرآن عقائد کی طرف نہیں بلاتا، حقائق کی طرف بلاتا۔ اسلام حقائق کی طرف بلاتا ہے، قرآن حقائق کی طرف بلاتا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں دل و دماغ میں کوئی بات راسخ ہو جائے۔ عام طور پر انسان کسی بھی بات کا یقین پیدا کر لے، کسی بھی صورت سے یقین پیدا کر لے، ایک قاطع اس کے اندر پیدا ہو جائے، قاطعیت پیدا ہو جائے، چاہے وہ قطع قطاع ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ اصطلاح جو ہے آپ واہ نہ کیجیے، قطع قطاع کے معنی آپ سمجھا لینے دیجیے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ جب کوئی بات سہل اور آسان جملوں میں کہہ دی جائے تو اس پہ واہ نہیں کرتے، جب مشکل لفظ استعمال کیا جائے جو سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سمجھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ اصطلاح قطع قطاع، یہ اصول فقہ کے اصول فقہ آپ نہیں جانتے تھے۔ انسانی ذہن کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے یقین کی، ایک حالت ہوتی ہے شک کی، اور ایک حالت ہوتی ہے شک اور یقین کے درمیان کی۔ چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ شک کے معنی ہے جہل، شک کے معنی ہے جہل، کچھ نہیں مانا۔ شک کے معنی ہے کہ 50% یس، 50% نو، رزلٹ کیا ہوگا؟ زیرو۔ اس سے آسان نہیں ہو سکتا۔ کسی بات پر 50% اس طرف اس بات میں ذہن حکم کر رہا ہو، 50% نفی میں ذہن حکم کر رہا ہو، یہ حالت شک کہلاتی ہے۔ شک، آپ نماز میں مبتلا یا شک ہو جاتا ہے، کیا صورت ہوتی ہے پتہ نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی یا 3 رکعت، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ طے نہیں کر پاتے کہ واقعاً 2 پڑھی یا 3 پڑھی۔ یہ شک ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے جہاں 50% سے اوپر بات چلی جاتی ہے، چاہے وہ نفی کی طرف ہو یا اثبات کی طرف ہو، اور دوسری طرف اللہ جھک جاتا ہے، ایک طرف اٹھ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ظن کی کیفیت، ظن کا لفظ یہ اصول فقہ میں ایک خاص معنی میں آتا ہے۔ اور جب بات 100% باور کر لے انسان تو وہ قاطع کہلاتا ہے۔ قاطع، یہ قاطع اور یہ ظن، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظن ہے جسے ظن معتبر کہتے ہیں، جسے شریعت نے اعتبار بخشا ہے۔
ایک وہ فن ہے جو فن معتبر نہیں ہے، اور اسی طرح قطع کی دو صورت ہے۔ کبھی اس ذہن کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، مگر سبب یقین کیا ہے؟ خود سبب یقین علمی نہیں ہے، بس ہو گیا یقین حاصل۔ آپ کو کسی بات کا یقین راسخ ہے، پوچھئے سبب نہیں معلوم، کوئی خاص دلیل نہیں معلوم، آپ کہتے ہیں بس میرے دل کو اس بات کا یقین ہے، تو یہ ایک نفسیاتی مرض کی بنا پہ بھی یقین پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی بات پر راسخ یقین پیدا ہو جائے وہ یقین معتبر نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ اس کے احکام اپنی جگہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انسان کو معذور سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی یقین کے برخلاف عمل انسان نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ یقین علمی بنیادوں پر پیدا ہوا ہے، اگر یہ یقین علمی بنیادوں پر پیدا ہوا ہے تو وہ یقین معتبر ہے، واضح ہے۔ فرض کیجیے کسی صاحب نے خواب دیکھ لیا اور خواب میں ایک فگر ان کے سامنے آ گیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں یہ زمین کا جو سرکمفرنس ہے اس کا اتنے کلومیٹر یا اتنے مائلز کا سرکمفرنس ہے، اور اٹھ کے دیکھا تو وہ سائنسی بنیادوں پر تو بالکل محمد بات ہے، مگر کہہ رہے میرا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے میں اپنے خواب کی بنیاد پر یقین رکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ اب اس سے بڑی اگر زمین آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کی نظر کا دھوکہ ہوگا، میرے یقین میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ شخص یقین ہے، اسے اپنے خواب کی بنیاد پر یقین پیدا ہو گیا، تو ایک طرح کا یقین یا قطع تو ہے، ایک طرح کا اعتقاد تو ہے، مگر یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ وہ دنیا کے دوسرے دین ہیں جو کسی بھی طرح سے اعتقاد پیدا کر لیجئے تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے جو اعتقاد پر بنیاد نہیں رکھتا، حقیقت پر بنیاد رکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اعتقاد پیدا کیسے ہوا، اس اعتقاد کا سرچشمہ کیا ہے، اس اعتقاد کے پیچھے دلائل ہیں علمی یا نہیں۔ قال اللہ کی بنیاد پر اعتقاد ہے، قال رسول اللہ کی بنیاد پر اعتقاد ہے، قال المعصوم کی بنیاد پر اعتقاد ہے، عقل کی بنیاد پر اعتقاد ہے، یا یوں ہی توہم۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ جملہ ذہنوں میں ہوگا کہ اعتقاد دنیا میں مختلف مذاہب میں اعتقاد جہل کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، اعتقاد نافہمی یا غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، اعتقاد صحیح بنیادوں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کی بنیاد کچھ اور نہیں ہوتی بجز حقیقت۔ قرآن حقائق کی طرف دعوت دیتا ہے، اسلام حقائق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دین اسلام کا امتیاز دوسرے ادیان سے یہی ہے کہ وہ اندھے عقیدوں پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ آپ ہر عقیدے کا احترام کیجئے درست نہیں ہے۔ جب دنیا والے کہتے ہیں دیکھیے آپ ہر عقیدے کا احترام کیجئے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم ہر عقیدے کا احترام نہیں کرتے، ہر انسان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ احترام انسانی کا جذبہ ہے کہ ہم بعض لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ اعتقاد درست نہیں ہے، یہ شرف انسانی کے منافی ہے۔ انسان کو دیکھ نہیں دیتا کہ ایسا اعتقاد رکھے۔ انسان کا احترام کیجئے، لیکن اس کے ہر باطل عقیدے کا احترام نہ کیجئے۔ صلوات پڑھیے۔